عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، عید قرباں سر پر ہے۔ کسی تہوار کی طرح یا کسی فیسٹیول کی طرح عید قرباں کا کرنا ہرگز اس کے شایع نشان نہیں ہے۔ یہ عید ہر سال مزے اڑانے کے لیے نہیں آتی، اگرچہ کہ عید کا دن خوشی کا دن ضرور ہوتا ہے اور منانی چاہیے، لیکن اسلام کی عطا کردہ یہ عید محض مزے کے لیے یا انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد انسانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے ہے کہ دنیا میں کوئی مقصد قربانی دیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ہم سے کہتی ہے کہ جو کچھ بھی ملتا ہے وہ قربانی سے ہی ملتا ہے، اور یہ پیغام ساری انسانیت کے لیے عام ہے۔ ناظرین، اصل میں قربانی ہے کیا چیز؟ وہ قربانیاں کیا ہیں جو اسلام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اس کے علمبرداروں نے دی تھی؟ یا وہ قربانیاں کیا ہیں جو گزشتہ صدیوں میں پیش کی جاتی رہی ہیں؟ سلطنت عثمانیہ کا قیام کن قربانیوں کا متقاضی رہا؟ جتنے بھی ممالک میں جتنی بھی حکومتیں بنی تو ان کے بننے کے عمل میں کیا کیا قربانیاں ضروری سمجھی گئیں، اور جن کے بغیر ان حکومتوں کا بننا تقریباً ناممکن تھا؟ وہ کیا محنتی تھی، وہ کیسی قربانیاں تھیں، چاہے جانی ہو کہ مالی ہو، جس کی توفیق ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی نوازش ہوا کرتی تھی، اور قربانی کی نوازشات کا یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آج بھی جاری کر رکھا ہے اور اس کے طلبگاروں کا منتظر ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم انہیں کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں۔ خاص طور سے یہ دیکھنا ہے کہ حالیہ صدی میں کیا اور کس قدر زبردست قربانیاں اہل ایمان کی جانب سے دی گئی اور کس مقصد کے حصول کے لیے دی گئی، اور ان قربانیوں کا کیا نتیجہ برآمد ہوا۔ ناظرین، آج ہم قربانی کے ان تمام پہلوؤں، اس سے وابستہ تمام واقعات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ہم قربانی کے لفظ کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف اتنی سی بات آتی ہے کہ رائے حق میں جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور بس، جو بجائے خود غلط نہیں، لیکن جان کی قربانی کا نظریہ بھی دراصل ایک جذبے کے پیدا ہونے اور مختلف منزلوں سے گزرنے کے بعد ہی ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وہ جذبہ کیا ہے؟ وہ جذبہ یہی ہے کہ پہلے اپنے نفس کی کیفیت کا جائزہ لیا جائے کہ کیا وہ کسی عظیم مقصد کے لیے اپنے اندر قربانی کا جذبہ رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ قربانی جیسے فریضے کی ادائیگی میں کون ہمارا اپنا یا ہماری اپنی گود والا یا ہماری گود کا پالا ہوا ہم کو قربانی دینے سے روکتا ہے۔ انسانی رکاوٹوں سے ہمیں لڑنا ہوگا، اور نفس کے ساتھ اور خونی رشتوں کے ساتھ یہی ابتدائی جنگ ہے جو جان کی قربانی تک پہنچا سکتی ہے۔ جیسا کہ شاعر کہتا ہے، فرض کی راہ سے روکے نہ کہیں رشتے خون، گود والوں سے لڑو، گود کے پالوں سے لڑو۔ ایک خاموش مگر سب سے خطرناک مہم، اپنے اندر سے لڑو، نفس کی چالوں سے لڑو۔ ناظرین، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا نفس ہماری زندگی کو ایک ایسے ڈھب پر ڈالا ہوا ہے کہ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم فتح یاب ہوں، لیکن کیا ہماری مسجد میں ہماری خالی نہیں ہو گئی؟ جمعہ کی نماز میں مساجد میں جمع ہونے والی وہ بھیڑ دیگر نمازوں کے موقع پر کہاں غائب ہو جاتی ہے؟ کچھ خبر نہیں ہو پاتی۔ اس کا سبب اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا مزاج بالکل ایک آزاد پنچھی کی طرح ہو گیا ہے، جسے اپنے نفس کی غلامی راس آ گئی ہے۔ یہی نفس ہے جو ہمیں نمازوں اور روزوں، صدقات اور ان کے لیے درکار قربانیوں سے باز رکھتا ہے۔ جب تک ہم اس کے خلاف لڑیں گے نہیں، نماز کے لیے صبح کو اٹھنا اور نیند کی قربانی دینا تو دور کی بات ہے، ہم کسی قربانی کے قابل نہیں رہیں گے۔ ظہر اور عصر کی نماز کے لیے ہمارے کاروبار، ہماری دنیاوی مصروفات ہم سے ہرگز نہ بند ہو سکیں گے۔ مغرب اور عشاء کے وقت کی تفریحات، یا بہت مناسب لفظ استعمال کیا جائے تو شام کی عیاشیاں ہم سے ہرگز نہ چھوٹ سکیں گی۔ یہی سبب ہے کہ ہم اپنی نماز کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں۔ پڑھ لیے تو پڑھ لیے، نہ پڑھ لیے تو کوئی مذائقہ نہیں، روزہ رکھ لیے تو رکھ لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
بہکیف ناظرین گرامی قربانی مقدم ہے. پھر معاملات کو لے کر اس وقت ہماری ملت کا مجموعی کردار کیا ہے؟ ہم وعدہ خلافی کو کامیاب بزنس کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. جھوٹ ہمارا دوست ہے جو حرام مال کمانے میں ہمارا مددگار ہے. دوسروں کو نقصان پہنچا کر اپنی تجوریاں بھرنا ہمارے لیے کامیاب بزنس کی علامت ہے. بے حیائی ہماری عزت کی نشان بن گئی ہے. کینہ کپٹ، بدذہنی، غرور، کنجوسی، مال کی محبت، خود غرضی، آرام طلبی، عیش پرستی، سود خوری ہمارے کردار کا حصہ بن گئے ہیں. ہمارے اسٹینڈرڈ آف لائف کا دکھاوا کرنے کے لیے ہمیں بینکوں سے بڑی بڑی رقمیں اٹھاتے ہیں ہم لوگ اور سود کے چکر میں پھنس کر رہ جاتے ہیں. عید قرباں ہمیں ایک سادہ زندگی گزارنے کے لیے قربانیوں کا پیغام دیتی ہے. گوشت پہنچانے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ قربانی کے اس پیغام کو، اس میسیج کو بھی پہنچایا جائے جو عید قرباں کا اصل مقصد و ہدف ہے، جس کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر آج کی صدی تک پہنچا ہے اور قربانیوں کا سلسلہ روز قیامت تک پہنچتا رہے گا. لیکن ہم آج ان قربانیوں کو بطور خاص ذکر کریں گے جو دور حاضر کے ایک زندہ مثال بن گیا ہے. قربانیوں کی یہ زندہ مثال ایک ایسی طاقت سے متعلق ہے جو ہمارے پڑوسی ملک میں اس وقت فتح و کامرانی کا سورج ہزارہا قربانیوں کے بعد ایک بار طلوع ہو کر کے ان کو اپنی نشانی دکھانا چاہتا ہے. عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم اس قوم کی قربانیوں کو یاد کرنا چاہتے ہیں. آپ بھی شریک ہو جائیں اور ان کی قربانیوں کو سلام کریں. مجھے یہاں پر اجازت دیں، بریک کے اس پار تفصیلات رکھی جائیں گی. ناظرین گرامی، استقبال ہے ایسی بات کی انوکھی محفل میں. ناظرین، ایک نہتی طاقت جو آج مضبوط بن چکی ہے وہ اپنے ملک اور اپنے علاقوں میں فتح و کامرانی کے نقاروں کی گھن گرج کے ساتھ لوٹنے کے لیے پر تول رہی ہے اور اپنے علاقے اپنے قوت کو مجتمع کرنے کے قریب ہے. گزشتہ 20 سالوں کے دوران انہوں نے جو قربانیاں اپنے مقصد کے حصول کے لیے دی ہیں اس کی مثال خال خال ہی ملے گی. یہ کامیابی کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے. اس نے دنیا کے سپر پاور سوویت یونین کو پسپا ہونے پر مجبور کیا جو عظیم ترین قربانیوں کے بغیر ممکن نہیں تھا. پھر دنیا کے 28 ممالک کی زبردست افواج پر مشتمل فوجی مقاصد کے لیے کھڑی کی جانے والی تنظیم نیٹو نامی قوت تک کو انہوں نے ناکوں چنے چبوانے پر مجبور کیا. یہ وہی تو تھے جنہوں نے ان کے لیے راتوں رات اپنے علاقے خالی کروانے اور بھاگنے کے حالات پیدا کر دیے. وقت کا سپر پاور اپنے حواریوں کے ساتھ راتوں کو بھاگنے کو مناسب سمجھا. کیوں؟ اسے دن کے اجالوں میں بھاگنے پر شرم محسوس ہوتی ہے. ایک ایسا چھوٹا غیر ترقی یافتہ ملک جو 20 سال سے نیٹو کے غاصب افواج کا اڈا بنا ہوا تھا، محض ان کی جرأت اور قربانیوں سے غاصب اقوام کی چیرہ دستیوں سے آزاد ہوا. یہ رپورٹیں نہ تو ہماری گودی میڈیا دکھانا پسند کرتی ہے، نہ انٹرنیشنل میڈیا پر حاوی اسلام دشمن اقوام دکھانا پسند کرتی ہیں اور دکھاتی. سپر پاور ملک کے موجودہ صدر سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ اس ملک کے بارے میں بولے تو جواب ملتا ہے کہ بھائی یہ بات چھوڑ کر کوئی مثبت بات کرو، مثبت سوال کرو. جدید ترین جنگی آلات حرب سے لیس اور ٹیکنالوجی کے عظیم سپورٹ کے حامل ہونے کے باوجود اس نہتے تنظیم کے جنگجوؤں نے 20 سال تک مخالفین کے اعلیٰ ترین فوجی افسروں کو موت کے گھاٹ اتارتے رہے ہوں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے کس قدر عظیم قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہوگا. ناظرین، 20 برس کی جنگ کو بے نتیجہ جنگ بھی کہنا اور اس کے ساتھ یہ بھی کہنا کہ آخرکار امریکہ واپس گھر کو جا رہا ہے، کیا یہ دو متضاد باتیں نہیں ہیں؟ 20 برس کی جنگ کو بے نتیجہ کیسے کہا جا سکتا ہے جبکہ اسی سانس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ آخرکار گھر واپس جا رہا ہے؟ یہی تو ان کی اصل کامیابی ہے. خود امریکہ کے صدر جو بائیڈن صاف صاف کہہ رہے ہیں اٹ از ٹائم ٹو کم ہوم. اور طرفہ تماشا یہ کہ یہ تک کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ امریکہ یہ جنگ جیت کے جا رہا ہے. امریکہ نے جو جنگ لڑی اندازاً 20 خرب ڈالر سے زیادہ خرچ کر ڈالے. 23,000 امریکی فوجیوں کو افغانستان میں اتارا. ہزاروں شہریوں کو مارنا کوئی فتح نہیں ہے. معصوم بچوں کو ہلاک کرانا یا کرنا یا 28 ممالک کے بھیڑیوں کا کوئی کارنامہ نہیں ہے. سابق امریکی صدر اس ملک سے فوجوں کا انخلا چاہتے تھے لیکن یہ مٹھی بھر طاقت انخلا غیر مشروط چاہتی تھی.
صدر ٹرمپ نے اس انخلا کا جو سلسلہ شروع کرانے کی کوشش کی، اس کی راہ میں بھی یہی شق عائل رہی۔ آج اتنے برس بعد انخلا ہو رہا ہے اور وہ بھی غیر مشروط، گویا مذاکرات کی میز پر بھی انہوں نے جیت درج کر لی۔ ناظرین، 20 سال پورے خطے کے امن کی قربانی دی گئی اور حالات جوں کہ توں وہی ہیں جہاں 32 سال پہلے روسی فوجوں کے انخلا کے وقت تھے۔ امریکہ کے جانے کے بعد اب بیوقوف میڈیا کہہ رہی کہ خانہ جنگی سر پر کھڑی ہے، حالانکہ ان لوگوں کا انفراسٹرکچر، ان کی طاقت، ان کے نظریات، ان کی سوچ آج بھی 20 برس پہلے کی طرح مضبوط و مربوط ہے۔ ہوا صرف اتنا ہے کہ پچھلے 20 برس کی جنگ میں وہ مزید پختہ ہو گئے، یعنی ہمالیہ جہاں تھا ابھی تک وہیں ہے، خانہ جنگی کی بات صرف خفت مٹانے کی ایک کوشش ہے اور بس۔ ناظرین گرامی، عید قربانی جو ابھی ایک ہفتے بعد آنے والی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد ضرور دلاتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ہمیں ان ساری قربانیوں کو یاد کرنا ہوگا جو انبیاء کی تاریخ میں درج ہیں۔ ایک ایک نبی کی قربانی کو یاد کرنا ہوگا جس نے اپنے زمانے میں اللہ کے دین کو پہنچانے کی راہ میں دی تھی۔ خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی ہیں ان کی یاد دہانی بھی اس عید کا ایک اہم اور عظیم ترین تقاضا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اب تک کے اکابر کے پورے سلسلے کی کڑی بھی ایسی نہیں جو ظلم و جبر کے خلاف جدوجہد کے اثرات سے خالی ہو۔ اور اسلامی تاریخ کے وسیع دور میں ایک لمحہ کا ایسا بھی وقت موجود نہیں ہے جب ہمارے اسلاف میں سے کسی نہ کسی نے ظلم و جبر کے خلاف کلمہ حق نہ بلند کیا ہو اور قربانیاں نہ دی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیل میں زہر کا پیالہ پی کر جام شہادت نوش کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پشت پر روزانہ کوڑے برستے رہے۔ امام شمس الائمہ سرخی رحمۃ اللہ علیہ نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی۔ ابن رحمۃ اللہ علیہ کو ظلم و جبر کا سامنا کرنے کی جرم میں کال کوٹری کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ گوالیار کو اپنی نظر بندی سے روشنی بخشی۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آنکھوں جیسی نعمت اس عظیم مشن پر قربان کر دی اور دہلی بدر ہونا قبول کیا۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بالا کوٹ کے دامن میں ذبح ہو گئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الجلیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے اکابر کو ظلم و کفر کے خلاف مسلح جنگ کے لیے میدان میں آنا پڑا اور قربانیاں دینی پڑیں۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے جزیرے میں اپنے رفقا سمیت نظر بند ہوئے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی ظلم و جبر کے خلاف جنگ میں گزار دی۔ قطب الاقطاب حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ظلم و جبر کے عتاب کا نشانہ بنے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نصف زندگی جیل میں ہی گزار دی۔ ناظرین گرامی، قربانیوں کا یہ لامتناہی سلسلہ صرف ایک بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ظلم و جبر کے خلاف جنگ کو ہمارے اسلاف نے زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھا، اسی لیے سب سے زیادہ قربانیاں اسی مقصد کے لیے پیش کی۔ ظلم و جبر کا کوئی دور ہو، مسلمان حکمراں ظلم کی لاٹھی لہرا رہے ہوں یا کافروں کی حکومت ہو، ہمارے بزرگوں نے ظلم کو قبول نہیں کیا، برداشت نہیں کیا اور ہر ممکن طریقے سے ظلم و جبر کے خلاف جنگ کے شعلے بھڑکاتے رہے۔ آج بھی ان اکابر نے جہاں ہمیں تحریری جدوجہد، مدارس، تبلیغ اور خانقاہ کے نظام وراثت میں دیے ہیں، وہیں ظلم کے خلاف جنگ بھی انہی کا ورثہ ہے۔ اور ہم اکابر و اسلاف کی قربانیوں کے نقش قدم کو پوری طرح اپنائے بغیر ان کے عظیم مشن کے ساتھ اپنی وابستگی کے دعوے میں سچے نہیں ہو سکتے۔ عید قرباں ہمیں یہی پیغام دیتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کا بنیادی موقف یہی ہونا چاہیے کہ جب تک ظلم کے نظام کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہوتا، ہم مسلم معاشرے میں قرآن و سنت کی عملداری کو پوری طرح قائم نہیں کر سکتے۔ قرآن و سنت کا نظام سیاسی قوت کا مطالبہ کرتا ہے، وہ سیاسی قوت جو دراصل قرآن و سنت کے وارثوں کا ورثہ تھی، اور ان کی سستی، کوتاہی اور غفلت نے یہ قوت غیروں کے ہاتھ میں دے دی۔ آج ہماری جدوجہد کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ سیاسی قوت نااہلوں کو ہاتھوں سے نکل کر اہل لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے، کیونکہ وہی لوگ ظلم و جبر کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، اور جب تک ظلم و جبر کے نظام کو بے قبند سے اکھاڑ پھینکا نہیں جاتا، مسلم معاشرے میں شریعت اسلامیہ کا نفاذ ایک خواب رہے گا، وہ خواب جس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ناظرین گرامی، سوچیں اور غور کریں کہ اس عید قربان کے بعد کیا ہماری زندگی کا ڈب بدل جائے گا؟ کیا قربانیاں ہمارے لیے مرغوب بن سکے گی؟
کیا ہم اللہ کے دین کے لیے جینے اور مرنے کے قابل بن جائیں گے، یا ہم اللہ کے دین کے ساتھ اپنے موجودہ بے وفائی ہی جاری رکھیں گے؟ ہمیں اپنی فکر بدلنے ہوگی، بلکہ ایک نئی فکر بنانی ہوگی، جیسا کہ شاعر نے کہا، جہد و کاوش سے فکر بنتی ہے، سعی و کوشش سے فکر بنتی ہے، نفس دشمن ہے فکر صالح کا، اس پہ بندش سے فکر بنتی ہے۔ طلب عیش زندگی سے نہیں، نیک خواہش سے فکر بنتی ہے، اپنے مقصد میں گرتو ہے یکسو آزمائش سے فکر بنتی ہے، عقل ہی مشعل حیات نہیں، دین و دانش سے فکر بنتی ہے، زندگی ایک عظیم نعمت ہے، خوف پرسش سے فکر بنتی ہے، پرکشش راستہ ہو، عزم بھی ہو، ان کی سازش سے فکر بنتی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، مجھے ہاں اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات